حزب اللہ لبنان میں شیعہ مسلمانوں کی ایک انتہائی طاقتور سیاسی اور فوجی تنظیم ہے۔ یہ تنظیم ایران کی پوش پناہی سے 1982 میں بنی اور اس کا مقصد لبنان سے اسرائیلی فوجی دستوں کا انخلا تھا۔ 1992 سے حسن نصر اللہ اس تنظیم کی سربراہی کر رہے ہیں اور حسن نصر اللہ کی سربراہی میں اس تنظیم کو مئی 2000 میں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ لبنان پر اسرائیلی قبضے کے بعد علماء کے ایک چھوٹے سے گروہ سے ابھرنے والی اس تنظیم کے مقاصد میں اسرائیل کے خلاف مذمت بھی ہے۔ دوستوں، لبنان میں شیعہ اکثریت میں ہیں اور یہ تحریک لبنان میں بسنے والے شیعہ فرقے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسرائیلی فوجی دستے کے لبنان سے انخلا کے بعد سے اس تنظیم نے عام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ اس کی وجہ سے 2018 میں لبنان کی پارلیمنٹ میں اس بات کے امیدواروں کو واضح اکثریت حاصل ہوئی۔ دوستوں، اسرائیلی فوجیوں کے ملک چھوڑنے کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ حزب اللہ کا مسلح دھڑا لبنانی فوج میں شامل ہو جائے گا اور سیاسی اور سماجی کاموں کو ترجیح دی جائے گی، لیکن سیاسی کامیابی کے اصول کے باوجود حزب اللہ خود کو مزاحمتی تحریک کا نام ہی دیتی ہے۔ جون 2006 میں اسرائیل کے 2 فوجیوں کی اغوا کے بعد اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا۔ 30 دن سے زیادہ جاری رہنے والی اس لڑائی میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے اور بہت سے بیگار ہو گئے۔ اس وقت صرف حزب اللہ جیسی چھوٹی جماعت نے اسرائیل کو ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں ایک طرح سے مشرق وسطی کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو حزب اللہ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 14 اگست 2006 کی صبح کو جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ دوستوں، حزب اللہ کو عام طور پر دنیا کی سب سے طاقتور غیر سرکاری تنظیم اور لبنانی فوج سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ ایران اس تنظیم کی مالی مدد کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہتھیاروں کو بھی عراق اور شام کے ذریعے بھیجتا ہے۔ اس تنظیم کے 1 سال کا فوجی بجٹ $1 ارب ہے۔ دوستوں، حزب اللہ کے پاس راکٹس کا تخمیناً 4000 سے لے کر 1.5 لاکھ تک ہے، جو زیادہ تر ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ حزب اللہ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اینٹی ٹینک میزائل موجود ہیں، جن کو استعمال کرنے میں وہ ماہر ہیں۔ دوستوں، 2021 میں حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حزب اللہ کے پاس 1 لاکھ جنگجو ہیں۔ اس پر اسرائیلی ہیون نے کہا کہ حزب اللہ کی اصل افرادی قوت اس سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ اسرائیلی علماء ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا اندازہ ہے کہ اس تنظیم کے پاس 10,000 کم فاصلے تک مار کرنے والے راکٹس اور میزائل ہیں۔ علماء ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے ایک اور بھی تصدیق کی ہے کہ حزب اللہ بہت تیزی سے گراڈ اور بلاک میزائلوں کو گائیڈڈ سسٹم سے لیس کر رہی ہے۔ جہاں تک گائیڈڈ ہتھیاروں کا تعلق ہے، اگر حزب اللہ کے پاس مجموعی طور پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹس اور میزائل شامل کیے جائیں تو حزب اللہ کے پاس 2.5 لاکھ ہتھیار ہیں۔ لیبنیز امریکن یونیورسٹی سے بطور پروفیسر منسلک عمل سعد کہتی ہیں کہ ہم جو ابھی دیکھ رہے ہیں وہ حزب اللہ کا وہ ویژن ہے جو 2006 کے مقابلے میں اب زیادہ جدید ہے۔ عمل سعد حزب اللہ پر ایک کتاب بھی لکھ چکی ہیں جس کا نام حزب اللہ پالیٹکس اینڈ ریلیجن ہے۔ وہ لکھتی ہیں حزب اللہ اب صرف اس کھیل میں ایک ہائبرڈ کھلاڑی نہیں رہا، بلکہ اس میں روایتی فوج اور غیر روایتی گروہوں کی مشترکہ خصوصیات موجود ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جن میں اسرائیل کے مرکزی علاقوں تک پہنچنے کی صلاحیت موجود ہے۔ حزب اللہ کے اسرائیل کی دشمن تنظیم ہونے کی وجہ سے امریکہ سمیت کئی دوسرے مغربی ممالک حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل یونیورسل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔